اسد کیسر صاحب بتائیے گا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا آج فیصلہ آیا ہے، آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ انتہائی متعصبانہ اور سیاسی انتقام کی بنیاد پہ اس کے اندر جو ہے نا کوئی مطلب وہ ایویڈنس ہی نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نا سزا کے قابل بنایا جا سکے۔ یہ صرف اور صرف جو ہے نا ایک باہر سے ڈکٹیشن ہے کہ ان کو جو ہے نا ایک جج صاحب کو ایک لکھ کی لکھائی چیز دی گئی ہے اور انہوں نے سنا دیا۔ مطلب یہ کوئی سب سے پہلے تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا عمران خان اس کی بینیفیشری ہے؟ کیا عمران خان کی فیملی یا کوئی رشتہ دار کوئی بلا واسطہ جو نا اس کو کوئی اس کا فائدہ پہنچا ہے؟ نہیں۔ مطلب جب اس کو کوئی بینیفٹ نہیں ملا، اور پھر اس کی بیوی کا کیا اس میں ہے، اس میں کیا تعلق ہے؟ تو بہرحال یہ سیاسی بنیادوں پہ ڈیسیجن ہے جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ صحیح۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ بشرا بی بی کو اس کیس میں شامل کرنا خان صاحب کو سٹریس کرنے کے لیے یا خان صاحب کی ریڈ لائن کراس کرنے کی وجہ سے ہوا ہے؟ بالکل، یہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ خان صاحب کو کیسے تنگ کیا جائے، اس کو پریشان کیا جائے۔ مطلب یہ سارا فیصلہ، یہ کیس تو کیسی نہیں ہے، یہ تو جب بھی میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوگا تو یہ بالکل فارغ ہو جائے گا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں اس وقت امن قانون، آئین اور عدالت کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے۔ یہ بس فیصلے جو بھی ہوتی ہے آن ڈیمانڈ ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو اس طرح یہ ملک کو جس طرح لے کے جا رہے ہیں، اور 26ویں آئین ترمیم کے بعد تو دیا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ تو سر اگر آپ بقول آپ کے کہ یہ جو فیصلے ہیں یہ آن ڈیمانڈ ہو رہے ہیں، لیکن ہم نے تو دیکھا ہے کہ ماضی میں آپ کو ہائی کورٹ سے ریلیف ہی ملا ہے، پھر چاہے سائفر کیس ہو یا پھر توشہ خانہ 1 میں سسپینشن ہو، یہ سب کو آپ کو تو ریلیف ہی انہی کورٹس نے دیا ہے۔ نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر میرٹ پہ فیصلہ ہو، میرٹ پہ۔ یعنی یہ دیکھ لیں تو آپ آدمی بھی سمجھتا ہے، یعنی اس فیصلے میں مطلب کیا سزا کی بنیاد کیا بنی؟ کیا عمران خان کی نے جو ہے نا یہ پیسے اپنے لیے استعمال کیے ہیں؟ کیا عمران خان کو اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ اس کے رشتہ داروں کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ وہ تو یونیورسٹی میں بچوں کو پڑھانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور وہ جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر، یا جو ہمارے اسلامک لیڈرشپ ہے، مسلمانوں کی لیڈرشپ ہے، یا جو ہے نا ریسرچ پہ، اسلامک ریسرچ پہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس سے لیکن سر عمران خان صاحب نے مریم دیکھا، نواز صاحبہ تو فرماتی ہیں کہ یہ یونیورسٹی اب ہمارے پاس آ گئی ہے، میں اس کی اسکالرشپس دوں گی۔ مریم نواز ایک میں کیا سمجھ سکتا ہوں، ایک خاتون ہے، میں اس کے بارے میں بہت سخت الفاظ بھی نہیں استعمال کر سکتا، لیکن ایک متعصب خاتون ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا بغض اور حسد جو ہے نا بھری پڑی ہے، اور وہ اس قسم کی باتیں کرتی ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ میں اس کو وہ رسپونڈ کروں۔ لیکن وہ جو بات کر رہی ہے، اس کو خود اگر کل اس قسم کا حالات کا سامنا ہو تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ انصاف کیا ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو ان کے والد صاحب نے جو ووٹ کو عزت دو کے نعرہ شروع کیا تھا، جو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں ووٹ کو عزت دینا، تو یہ ووٹ کو عزت ہے؟ اس طرح ووٹ کو عزت ہوتی ہے؟ صحیح۔ آپ جو ہے نا عدالتوں کا نظام ختم کرے، آپ اپنے مخالفین کے خلاف کیسز بنائیں، پھر اس کو سزائیں دلوائیں، عدالتوں کے اوپر پریشر ڈالے، عدالتوں کو کمپرومائز کرے، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مطلب ان کو اس کی جو یہ کچھ کر رہے ہیں، ان کا خمیزہ بکنا پڑے گا۔ سر اگر یہ کابینہ میں ایک بند لفافہ آیا تھا تو پھر تو پوری کیبنٹ کو اس پہ سزا نہیں ہونی چاہیے تھی۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ کہ سزا تو اس کی بنتی نہیں ہے۔ سزا بنتی اس لیکن لیے نہیں کیونکہ کہ آج اس کی سزا دے دی گئی اس نمبر لیے ون میں یہ ہے کہ جاننا کیا، چاہ رہی ہوں کہ پھر تو سب کو سزا ہونی سوال چاہیے یہ ہے تھی۔ کہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ منی لانڈرنگ تھی؟ نہیں، منی لانڈرنگ نہیں ہے۔ اگر منی لانڈرنگ نہیں ہے تو کون سا قانون اور کون سا مطلب دفعہ اس کے اوپر لگتا تو ہے؟ وہ کہہ رہی ہے نا یہ نیب تو کی کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز، سیکشن 9۔ نیب نیب تو جو ہے نا، نیب ابھی تو یہ تو پولیٹیکل مینیورنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ یہ تو نیب تو اپنا ساکھ کھو چکا ہے۔ نیب صرف اور صرف ایک یہ ہے کہ کیسے حکومت اپنی مخالفین کے خلاف جو ہے نیب کو استعمال کرتی ہے۔ صحیح۔ تو سر نیب کی کریڈیبلٹی کل کوئی کو نہیں اگر ہے۔ آپ کی حکومت آتی ہے تو کیا آپ لوگ نیب کو استعمال نہیں کریں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ صحیح۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نیب جو ہے نا
ابھی اس کی وہ کریڈیبلٹی میرا خیال میں نیب کا بھی ادارہ جو ہے نا اس کو ختم کرنا چاہیے اور احتساب کا ایک نیا نظام بنانا چاہیے جس کے اوپر سب کو اعتماد ہو، جو احتساب کرے انتقام نہ لے۔ اور سر آپ کو ہائی کورٹ سے ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے اگر آپ اپیل میں جاتے ہیں تو؟ بالکل بالکل واضح ہے، یہ تو کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ جب میرٹ پہ فیصلہ ہوگا تو انشاءاللہ ان کے خلاف ہی کسی کی صحیح، نہیں۔ اس کا مذاکراتی عمل پر کوئی اثر ہوگا یا نہیں؟ نہیں، عمران خان نے آج جو کہا ہے کہ مذاکرات جاری رہیں گے، 7 دن کا ٹائم انہوں نے دیا ہے کہ اگر 7 دن کے اندر یہ اپنا یہ کمیشن بناتے ہیں تو ہم مذاکرات کو آگے بڑھائیں گے۔ تو سر آپ کو لگتا ہے کہ حکومت 7 دن میں جوڈیشل کمیشن بنا پائے گی، اور وہ کیوں بنائے گی؟ دیکھیں اس کے لیے تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جب ایک تنازع آتا ہے اور اتنے بڑے لیول پہ ہے کہ ہم ایک بات کہتے ہیں حکومت دوسری بات کہتی ہے، وہ 9 مئی کو ہمارے اوپر ڈالتی ہے، ہم ان کے اوپر ڈالتے ہیں، یا 26 نومبر، تو ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے جو جسٹس سسٹم، تاکہ انصاف ہو سکے۔ اور یہ مہذب معاشروں میں یہی ہوتا ہے کہ جب ایک نیوٹرل امپائر ہو اور نیوٹرل امپائر جو ہے نا انصاف کے مطابق فیصلہ کرے۔ تو ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے جج لگائے، ہم کہتے ہیں کہ میوچول انڈرسٹینڈنگ سے ایسے جج اور ایسا امپائر ہو کہ اس تنازع کا مستقل حل نکالے اور ذمہ داروں کا تعین کروائے صحیح، تو سر اس کہ کون اس کمیشن کے میں ذمہ آپ دار ہے۔ اپنی مرضی کے ججز چاہتے ہیں؟ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ میوچول انڈرسٹینڈنگ سے اور دونوں سے مشترکہ طور پر ہمارے۔ صحیح، اور سر ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب تو پی ٹی آئی کے ڈائریکٹ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو اگر آپ کی ڈائریکٹ ملاقاتیں ہو رہی تھی پھر آج یہ فیصلہ کیسے آ گیا آپ کے خلاف؟ دیکھو وہ ملاقات ڈائریکٹ تو سیکیورٹی کی ایشو پہ ہوئی نا، وہ تو کوئی پولیٹیکل ایشو پہ لیکن نہیں سر ہوئی ہے۔ سیکیورٹی کا ایشو بیرسٹر گوہر سے کیا ڈسکس کرنا؟ وہ مرکزی چیئرمین ہے، اس میں جو ہے نا جو اسلامی کا امیر بھی بیٹا تھا، مختلف جو خیبر پختونخوا کی پارٹی اس کی لیڈرشپ بیٹھی تھی۔ اور مطلب یہ ہے کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے صوبے میں سیریس ایشوز ہیں، تو اس وجہ سے بیٹھے تھے اور وہ ڈسکس کر رہے تھے۔ سر حکومت کی طرف سے ایک یہ الزام بھی ہے کہ آپ نے سیاسی قیدیوں کی لسٹ فراہم نہیں کی ہے، تو یہ ہم جاننا چاہیں گے کہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ دیکھیں ہم نے تو پرنسپلی ایک ڈراپ اس کو دے دیا ہے، لسٹ تو دینا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کل حامد رضا صاحب نے پریس کانفرنس میں جو ہمارے شہداء ہے ان کی ڈیٹیل بتائی، جو ہمارے مسنگ پرسن ہے اس کی ڈیٹیل بتائی، جو ہمارے زخمی ہے اس کی ڈیٹیل بتائی، اور لسٹ پرووائڈ کرنا ہمارے پاس تیار لسٹ پڑا ہوا ہے، وہ ہم دے دیں گے۔ صحیح، اور سر یہ جو اسیران ہیں ان میں خان صاحب کی رہائی کا بھی مطالبہ ہے؟ ڈیفینیٹلی سیاسی اسیر ہے، وہ سب کا مطالبہ ہے اس میں۔ صحیح، اور بشرا بی بی کو کیا بنی گالا شفٹ کیا جا رہا ہے؟ کوئی ایسی بات بھی ہو رہی ہے؟ میرے لالچ میں کوئی بات نہیں اس قسم کی۔ صحیح، تو اب آپ مذاکراتی عمل میں بھی بیٹھیں گے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس پہ بھی کوئی اثر نہیں ہوگا آپ لوگوں کے مذاکرات کے ساتھ؟ بالکل، دیکھیں یہ ہم تو حکومت کو پھر بھی موقع دینا چاہتے ہیں کہ ملک جتنا شدید خطرات سے دوچار ہے، ملک میں امن و امان کی بہت سیریس مسائل ہیں، اور اکانومی کو سیریس چیلنجز ہیں، مایوسی بڑھ رہی ہے، مہنگائی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے نا، چونکہ ہم پی ٹی آئی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے صحیح کہ ہم ملک کے لیے جو ہے نا کچھ کریں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں ہم پاکستان کے لیے کر رہے ہیں۔ صحیح، سر آج شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر بھی ایک بیٹھک تھی، آپ بھی وہاں موجود تھے، تو کیا کوئی الائنس بننے جا رہا ہے حکومت کے خلاف؟ اور بالکل ہم 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ بنا رہے ہیں۔ صحیح، شاہد خاقان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، اچھا ہوا کہ اس نے شمولیت پہ آمادگی ظاہر کی ہے۔ ہم سندھ میں جائیں گے نیکسٹ ویک، وہاں بھی ہم پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کریں گے، اور باقی جو ہے نا یہاں بھی دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو، اب وہ انڈیویجول کو بھی، وہ جرنل ہیں، ججز ہیں، وہ پروفیسرز ہیں، صحیح، مطلب سول سوسائٹی ہے، میڈیا ہے، صحیح، سب کو تو سر انگیج کریں گے تاکہ اپوزیشن کوئی بھی الائنس تو میں مولانا صاحب کو ہم نے نہیں دیکھا، کوئی اختلافات چل رہے ہیں پی ٹی آئی کے؟ کیونکہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے سنا کہ گنڈا پور صاحب بھی کچھ سخت کلمات کہہ رہے تھے ان کے بارے میں۔ نہیں، مولانا صاحب کو انگیج کریں گے، مولانا صاحب کے ساتھ ہم تمام اپوزیشن کی پارٹیوں کو انگیج کریں گے۔ صحیح، اور اس میں مولانا صاحب بھی ہوں گے؟ جی جی جی۔ صحیح، تو سر یہ اب جو مذاکراتی عمل ہے اگر آپ اس سے مطمئن نہ ہوئے تو پلان بی پلان سی آپ کے پاس ہے؟ پلان بی کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر عمل تو چل رہا ہے نا۔ صحیح، اس 15-20 دن کے اندر جو ہے نا ایک بہت بڑا علاج بن جائے گا انشاءاللہ، بلکہ 1 مہینے میں۔ صحیح، تو پھر آگے دیکھیں گے، بس ہم جو ہے نا ہمارا صرف اس وقت ایک مطالبہ، ملک کو آئین کے مطابق چلاؤ۔
صحیح. آئین میں تمام اداروں کے اپنے پیرامیٹرز ہیں، اپنی لائن اس کے لیے کھینچی گئی ہے، اپنی